بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ فتنے کا دور ہے، بلائے مصیبتیں ہجوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سوچے انسان۔ آج امت کی ہر زبان پہ یہ شکوے شکایتیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بہت مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ تو تبصرہ ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ پہلے سوچو تو صحیح۔ مزاج بالکل بگڑ چکے ہیں، کڑوی چیز میٹھی معلوم ہوتی، میٹھی کڑوی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ اس دور میں تزکیہ فرض عین ہے۔ اگر تم ایمان کی بقا چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو تزکیہ نفس کرنا لازم ہے، ورنہ اور پریشان ہو جاؤ گے۔ کتنی دعا کرا لو، لیکن اگر تم تزکیہ نفس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں، سمیع بصیر علیم خبیر ہے۔ اتقوا اللہ فرماتے خود اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے شفقت شان کریمی ہے، اللہ کیسے ڈرو کنوا مع صادقین۔ یہ اللہ والے جو ہیں مشائخ، ان کے پاس جاؤ، یہی تم کو سکون ملے گا۔ پورے دنیا آگ لگی ہوئی ہے، ہر شخص چاہتے ہیں سکون سے رہیں، راحت سے رہیں۔ شریعت میں سا تجویز کیا ہے، تم گناہوں سے پرہیز کرو، عافیت سے رہو گے۔ نبی شاعر السلام نے مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں پہ بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ دیکھو جب یہ معاملہ پیش آئے، یہ دعا کرنا، اور وہ مقبول ہو چکی ہیں دعائیں، وہ دعا سب مقبول ہو چکی ہیں، ان کو کیوں نہیں مانگتے؟ ہر قدم کی دعائیں آپ نے فرمائی، کوئی بھی چھوٹی سی بڑی، صبح شام تک دعائیں آپ سے بہت منقول ہیں۔ کہتے ہیں فقہ کے لوگ حال بدلہ حکم بدل جائے گا۔ ایسی دعائیں آپ نے جس نے مانگی ہیں، حال بدلہ حکم بدل جائے گا۔ دعا ویسی مانگی ہے۔ پریشان کو حال کتنے آ جائے، پریشانی آتی ہے اوپر سے، اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرو۔ اللہ بلائے مصیبتیں آپ ہی، جب بندہ ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیرت آتی ہے کہ تم میرے ولی ہو، میرے دوست ہو، اور تم مجھ سے بغاوت کرتے ہو۔ اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ قوم منون ہے، یہود نصارہ، اس نے ایک پورا جال بچھایا، کیونکہ اخوان الشیاطین میں سے ہیں وہ اسی طرف راستہ دکھا رہے ہیں جو بغاوت کا راستہ کہلاتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کے باغیوں ساتھ ملا رہے ہیں، یہ غیرت نہیں ہمارے اندر۔ کیسے مسلمان ہیں؟ انہوں نے اس میں محنت کی اور کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے مشائخ پر محنت کی، ایمان پر، اور بہت دنوں تو بچایا، پورے دنیا میں پھیلا دیا تقوی کی برکت سے۔ پورے دنیا میں چھا گئے کہ عرب کے عجم، تقوی کی برکت سے۔ انہوں نے مالک کو مانا، مالک کو کہنا مانا، ان کی ہدایت پر عمل کیا، اللہ ان کو نوازا۔ ان کو آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، اس تعلق بالکل نام کے تو ہے۔ بڑے پیر صاحب، قطب اعظم، جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، نام تو لیتے ہیں بڑے ادب سے اس کا، ان کی جو تعلیمات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ہر چیز پر بتایا کہ دیکھو یہ نبی نے مجھ تک بات پہنچی، اب میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ یہ کارنامہ ہے علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، حدیث پاک کی تفصیل کی اور ہم تک پہنچایا۔ جن کو کچھ شدت ہو جاتی ہے علم میں، یہ بھی تو ہے، اسی فرما علم جو حجاب اکبر بن جاتا ہے، اپنے میں انا آ جاتی ہے۔ انا کو بہت فنا کرو۔ انا کیا چیز ہے؟ اسی لیے شیطان انا مردود ہو گیا، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں آج کل ملک میں، اس کا یہ ہے کہ ہمارے انا رہے ہمارے۔ ہم بہت کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام رہے۔ ارے نام تو اللہ کا رہے بھائی، تم تو فانی ہو، دنیا فانی، تم بھی فانی۔ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھا نظام خانقاہ کا پہلے۔ تقوی سکھاتے تھے، توکل سکھاتے تھے، اخلاص سکھاتے تھے،
شیخ تربیت یافتہ ہوتا ہے. اب تو پیری مردی عام ہو گئی، اسی لیے اس میں گراوٹ آ گئی. کھرا مال کم ملے گا، ڈپلیکیٹ بہت ملے گا. ہر ملک میں یہ ہے، یہ فلاں بابا ہیں فلاں بابا ہیں، وہ لوگ تو اپنے کو اخفا رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو 3 شب بہت پسند ہے. ایک وہ شخص جو گمنام، ایک وہ شخص جو متقی، ایک وہ شخص مستغنی. مستغنی اللہ تو نہیں ہوں گے، اور مستغنی ہو جائیں گے. آج ہماری نگاہ جیب پر کیا دیں گے؟ یہ خانقاہ نظام ہے. جو چیز ہے اللہ نے عنایت سے نوازا. توکل تھا. شاہ غلام علی صاحب نور الرحمن خطو دلی کے تھے، بڑے محتاط بھی تھے، بڑے غیرت تھی ان کے اندر. ہر تحفہ آتا تھا عمرہ کے یہاں سے تو سالکین انہیں کھلاتے تھے. کہتے بھیجا تو ہے نا، لیکن اور تقسیم کر دو، اپنے محلے والوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. یا وہی ہلکا پھلکا کھانا جو ہو، کبھی فاقے ہو رہے ہیں کبھی، لیکن روحانی قوت تھی ان کے اندر، تقویٰ ان کے اندر تھا. شیخ سے عشق پیدا کرو گے اللہ سے عشق پیدا ہو جائے گا. شیخ جو ہے یہ وہ اپنے شیخ سے عشق پیدا کیا. یہ تواتر نبی چاہ رہا ہے. نبی نے عشق پیدا کیا اللہ تعالیٰ سے. یہ منتقل چیز ہوتی چلی آ رہی ہے اور قیامتیں رہیں گے. اسی لیے سچی طلب، سچی اگر لگن ہے تو کامیاب ہو جاؤ گا. جس حالات دیکھے مشائخ کے، انہوں نے تعلق محلہ کیسے بڑھایا، بس اللہ کو راضی کرنے کا کوشش کی انہوں نے کہ میرے شیخ کیا فرماتے ہیں. اس میں لیوا چورا نہیں کیا انہوں نے. کہیں ایسا بھی ہوا کہ اطلاع حال کر دی، اپنی چیز فرمائی تھی، سمجھ میں نہیں آئی. شیخ خوش ہوتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ادب اس کو کہتے ہیں. منہ پھٹ نہیں کرنا کہ تحقیر ہو جائے گی تم اس پہ. شیخ پہ اعتراض یہ سنگین جرم ہے. شیخ پہ کبھی اعتراض نہیں کر رہے. غلطی کوئی اظہار کسی عنوان سے کرو. اسی لیے کوئی تحریر بھی بھیجو، ادب کے اندر بھیجو. کلمے میں بھی کوئی تحقیری جملہ نہ ہے، لہجہ بھی سیکھو. یہ ہے حضرت نوابالدین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے فرید گنج شکر نور الرحمن قدہ. ایک کوئی بات تھی اس میں بہت ہی اس انداز سے تھا، وہ یہ معمولی سی ہے، کوئی چیز تھی اس پر یہ جملہ زبان سے نکل گیا. شیخ کو ناگواری ہوئی، کہا کچھ نہیں بس. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ شیخ ناراض ہے. میں نے کیا خطا کی بھائی؟ انہوں نے خیال بھی نہیں آیا تو لہجے پہ پکڑ لیے گئے تھے. انہوں نے پھر فوراً بہت پکڑ لیے، معذرت کر دی، اس لیے کہ وہ معمولی ہے، کوئی مسلح اس کو کوئی چیز ہے. شیخ کی چیز تو اعلیٰ ہوگی، ادنا ہو اعلیٰ ہو. اسی تبرکات پہ کیا تو مستعمل کپڑے ہوتے ہیں ان کے، چونکہ ان کے بعد مس کیا ہوا ہے اس لیے اس میں انوارات ہوتے ہیں. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بزرگ کا احترام کرتے ہو، اکرام کرتے ہو کہ میرے شیخ کے بدن مس ہوا، اس سے اعلیٰ ہے جزدان. مصحف سے مس کیا، اللہ کلام سے مس ہوا، یہ کہیں اعلیٰ ہے. کلام باقی ہے، وہ تو فانی ہے. یہ میرے شیخ فرماتے ہیں ادب کرنا چاہیے. جزدان بھی ادب ہے، جس کو جو ملا اسی سے ملا. آج ہمارے اندر اس کی کمی واقع ہوئی. یہ خانقاہ نظام عمل بھی ہو اس سے واقع ہے. کوئی جملہ ایسا نہ ہونا چاہیے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عبارت تھی، اس میں لفظ غلط تھا، حاجی صاحب کی عبارت تھی، خود صحیح کر سکتے تھے، علامہ تھے، بحر العلوم تھے وہ، لیکن ادب قائل تھا کہ میں شیخ کی تحریر میں اس میں تصحیح کروں. تشریف لے گئے. حضرت ایک بات
عرض کرنی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس میں، بجائے کہ ہاں ارے بھائی اس میں یوں ہے، خود سیکھ کر سکتے تھے. یہ تھا عشق. شیخ کی تحریر میں بھی ذرا سا نقطہ نہیں لگا سکتے. یہ ہو جائے گا اصلاح ہوتی ہے. شاہ وسیع اللہ صاحب نے اصلاح فرمائی، بہت بڑے مفتی تھے، شاگرد بھی تھے. لوگوں نے خاص کوئی بیان کے بھیج دی ان کو، اچھی بات ہے. تو شیو لے گئے بیان کے لیے، بہت عمدہ بیان کیا انہوں نے. یہ واقعہ گورکھپور کا ہے. جب آئے کارگوری سنائی ہے تو اللہ سے جیسے ہوا تو فجر کا اذان ہو گئی. مطلب اتنا سامعین تھے، بہت سناتے رہے، خوب کافی سنا. مجمع بھی تھا، سنتے رہے اور سے چلے گئے. اس کے بعد شہر کا وہ ہوتا تھا، ذریعہ بناتے تھے فہمائش کے لیے. فرمایا کہ ان سے کہہ دو خانقاہ خالی کر دیں. اب ظاہر کیا غلطی ہوئی. بہرحال حضرت کا حکم تھا. اب اس کا پھر طلب کیا، دوبارہ آئے، ایک جملہ سوال کیا، اب تو آپ علامہ ہو گئے، یعنی کیا ضرورت ہے، آپ یا تشریف لے جائے. شیخ تھے یہ، اب تو علامہ ہو گئے، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے قابل استاد کل تھے. مولانا حنیف صاحب نور اللہ مرقدہ. اب تو آپ علامہ ہو گئے، یہاں کی ضرورت ہے. مقصد یہ تھا کہ عجب میں مبتلا ہونے پائے. انہوں نے کارگزاری سنائی، سامعین کو یوں کیا، یوں ہوا. بہت شیخ ہے، اصلاح کر دی. ایک جملہ کہتے ہیں میں تو گھوڑے باہر پڑ گیا، اب تو علامہ ہو گیا، یہاں کیا ضرورت ہے، تشریف لے آئیے. یہ ہے شیخ کہ کسی بات پہ ان کو جو ہے رضیلہ نہ رہے، بس ہو جائے گا فوراً. اتنا مجبور چھا گیا. آج کون کرتا ہے اسلام نہیں. بیان بازی تو بہت ہو رہی ہے آج کل، لیکن بیان بازی جو ہے الفاظ کے تو نہیں، اس میں چونا بہت ہلکے پھلکے الفاظ ہوں، لیکن پرمغز ہونا چاہیے. شاہ وسیع اللہ صاحب بھی کلام فرماتے تھے تو کبھی ربط نہیں تو ہوتا تھا، کبھی یہاں پہ وہاں پہ ہوتا تھا. بہت صاحب کشٹ تھے. میرے دوست تھے یہاں پر پروفیسر، انہوں نے کہا کہ زبان سے کہا کہ ان کے کلام میں ربط نہیں ہے. بیان فرما رہے تھے، ایک دم فور رکے، فرمایا لوگ کہتے میرے کلام میں ربط نہیں ہے. حضرت ایسی زبردست اصلاح کی وہ بھی حیات بھی ماشاء اللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں تم کو رسول سے ربط ہے، اللہ سے ربط ہے، قرآن سے ربط ہے؟ کہ میں سناٹے میں آ گیا. میں کہتا ہوں الفاظ میں ربط ملا لو. یہ اصلاح، اسی بڑی کڑے گھونٹے اصلاح کے لیے آج کل لوگ اس کو ہمیں ایجاد تو بہت جس کو دیکھو مل گئی، کوئی کمال دلی بالکل نہیں ہے. بڑی مزاحی ہوتی. شیخ ایک ایک چیز پر میرے سے بہت مجھ سے جو ہے کیسا کہنا چاہیے. 35 سال زندگی میں خرط گزاری ان کو میں نے. کیا تحریر، کیا تقریر، کیا خلوت، کیا جلوت، کوئی چیز. مار تھانے کا یہ معاملہ تھا. جن سے تعلق ہوا بس پھر تو بہت کسائی رگائی ہوئی. شیخ کو بھی فہمائش کی. میرے شیخ کو حالانکہ اصول بہت اعلیٰ تھے. لکھنؤ تشریف فرما تھے. ایک معاملہ تھا تعالیٰ فتح پور کا، جب وہ اور کا مسئلہ تھا، اس میں یہ کہ حضرت حق پہ تھے، اصول برتا. حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہر بات پوچھ کرتے ہو، اس میں کیوں نہیں پوچھا؟ تم مجھ سے ہر بات پوچھ کرتے، اس میں کیوں نہیں پوچھا مجھ سے؟ بہت سخت رگڑائی اس میں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ حق پہ تھے. پھر حضرت نے فرمایا کہیں ہوتا ہے ضابطہ، کہیں رابطہ ہوتا ہے. ہر جگہ ضابطہ نہیں چلے گا. بات ہے لیکن انہوں نے پوچھا کیوں نہیں. اب خط دیکھو میرے طرف سے. پھر اس طریقے سے پہلی پکڑ ہوئی ہے. تھوڑے بہت اصولی آدمی تھے. شیخ نے اصلاح کی. یہ ہے سننا، خوب رگڑائی ہوتی ہے. خود شیخ فرماتے مولانا زکریا صاحب کہ بہت لوگوں کو اجازت دی میں نے، لیکن میں نے رگڑا کی مفتی میں صاحب کی، اور یہ زیادہ کام کی نکلے. 40 سال اجازت نہیں دی اور لگے رہے. 40 سال بعد اجازت ان کو ملی کہ میں نے بہت رگڑا ان کو. پھر اللہ نے کہاں سے پہنچا دیا.
اجازت تو آج کل بہت ہے مجھے، لیکن صحیح میں تزکیہ نفس یہ ہے، آنا آ جاتی میں تو صاحب اجازت ہوں، میں تو اعلیٰ برابر تشریف لاتے تھے، مجھ شیخ سمجھتے تھے شاہ وسیع اللہ صاحب، شاہ ہردوئی، مانار پھوٹ پوری، شاہ محمد پتہ بری، خواجہ صاحب، حضرت کے حیا سے کام یہ تھے اصلاح نفس کو. شیخ کے شان میں ذرا سا بھی کوئی آمدش ہو جاتی ہے، شیخ پکڑا. میرے والد واقعہ سن لیجیے. اور شاہ وسیع اللہ صاحب بیمار تھے لکھنؤ میں، فارغ اثر تھا، تو بہت طبیب تھے، یہ بھی تھے، حکیم عمر صاحب تھے دیوبند کے، سارے بڑے اطباء، خواجہ شمس الدین صاحب کے بڑے 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 سب لوگ تھے موجود تھے. اور وہ حضرت کو مصیبت کرتا اور راغب بھی نہیں ہوتے، تو والد تشریف لے گئے اور نہ کہ حضرت بات عرض کرنے ہے، آپ غصہ نہ کیا کریں، جو حضرت جلال ہوتا تھا. اچھا اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا کہ ان کو اعتبار کرو. اب لوگوں سے شروعات ہوئی، ایک بار دو بار ان کو سمجھاؤ، اب سلوک تہذیب کوئی کیا بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں، غیبی اس کو کہتے ہیں. والے میں باہر بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہوئے 3 بجے ہو گئے، دل میں القا ہوا کہ تم نے شے کی شان رضیلہ استعمال کیا. شے کی شان رضیلہ، وہ تو خود نکالتا ہے غصے سے، خود مبتلا ہوگا وہ کہ یہ کہ میں فوراً گیا، پیر پکڑ لیا، ہے مجھ سے گستاخی ہو گئی. کیا کہ میں نے ایک شان میں رضیلہ استعمال کیا. ہاتھ اٹھ کے بیٹھ گیا، گلے لگایا. یہ الفاظ میں بھی یہی جملہ تھا، کیا غصہ نہ کیا. اس کے بعد پھر حضرت جو ہے اصلاح ہو گئی فوراً، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ رضیلہ جو ہے میں نے استعمال کیا. اس طریقے سے جو ہے شیخ کے ساتھ بہت الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ. ان الفاظ کو دیکھو، ایک معمولی جملے سے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی غصہ نہ کرنا، غصہ جو ہے انہوں نے یہ رضیلہ تھا شیخ کے سامنے، لیکن غصہ مت کرنا. یہ تھے، یہ تربیت اس کو کہتے ہیں. تو یہ جب تک تربیت اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نفس کی، اس وقت تک نہیں ہوگی. یہ ہے شیخ کے بڑے آداب ہیں. اور تھانوی کتاب لکھا تو شیوخ کے نام سے، اس میں بہت ادب کا ہم لوگ کر نہیں سکتے، بہت زیادہ ان کو. تو یہ چیزیں جب زیادہ خوب مزاحی ہوتی ہے اس کے آپ ہی دیکھو. وہ عالم تھے حضرت کے ہاں، تو حضرت نے فرمایا کہ بولنا نہیں، اور تھانوی کی خدمت میں کہتے وہ. اس کے بعد پھر وہ حضرت ان کی عادت تھی بولنے لگے، تو حضرت نے کہا کیا کہے، ایک رضیلہ آپ کو معلوم ہے کہ بولنے آتی نہیں، اس میں فہمائش کی ان کے. ایک اور تھے اسی ان اعزاز کے حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر کبر ہے. خیر اب کیسے اصلاح ہو اس کی؟ حضرت فرمایا کہ اعلان کرو مسجد میں جا کے کہ حضرات میرے اندر ایک مرد ہے، دعا فرمائیے کبر مر دور ہو جائے. بہت بڑے عالم تھے وہ. اب صاحب کون اس میں؟ تو انہوں نے کہا شیخ نے دعا فرمایا، سلام پھیرتی لوگ، حضرات آپ نے دعا فرمائے میرے اندر کبر کا مرض ہے. ہم لوگ چوکنے تمہاری، اور ایک ہفتے مسلسل علاج ہو گیا ان کا. اس طریقے سے ان کے پھر آنا نکل گئی. خود کراچی سے مجھ سے فرمایا تھے، ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے خود کہا وہ میں ہی ہوں. تو لکھا ایک وکیل صاحب تشریف لائے، میں ان کے وکیل کی کیل نکال دی. کراچی میں تھے وہ بہت بڑے، اللہ خود وہ میں ہی ہوں. وکیل تھے وہ، کہ میں وکیل ہیں، ان کی کیل نکال دی میں نے. ایسا ہوتا ہے. آج ہمارے اندر اصلاح کا ماحول نہیں ہو. ایسا وہاں جلال ہے، وہاں تو بہت دھر پکڑ ہوتی ہے. بھائی سرجن پہ تو چاہے کہتے ہیں گہرا دوست ہو، چاقو چلائے گا. وہ سرجن کہتے ہیں گہرا دوست ہو، بہت ہم والا ہم پیال، لیکن اس کا قانون ہے چاقو چلائے گا، آپریٹ کرے گا. یہاں شہزاد سے فہمائش کرتے ہیں ان کا بہت جلال ہے، ان کا دھر پکڑ ہوتی ہے. کیا بات ہوئی؟
آپ سے دونوں ثابت ہیں، جلال بھی ہے جمال بھی ہے۔ ایک صحابی کوئی پیش کیا تھا، آپ کو جلال آ گیا، زور پھینک کے مارا، وہ الگ ہو گئے۔ سونا اس کو رد اولوں کا بھی لے لو، کہ نہیں یہ مردود ہو گیا، یا نوین پھینکا تو میں اس کو لے لوں۔ یہ اسی لیے یہ خانہ سرد ہو رہا ہے، خانقاہی نظام۔ پیری مرید بات عام ہو رہی ہے اس میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر رضائل جو ہے دور سے فضائل پیدا ہو جائے، ہم کیسے اللہ والے بنے۔ ایک ٹریننگ سینٹر ہے ملٹری میں، ہر جگہ الگ شعبے قائم کیے، ہوائی کے الگ، بری کے الگ، بحری کے الگ، سب کے شعبے قائم ہیں کہ اگر دشمن آئے تو ہم کیسے اوپر سے تو کیسے حملہ کریں گے، سمندر سے بری بحری دونوں۔ ایسی خانقاہ میں ہوتا ہے۔ نفس حملہ اور کس چیز کا ہوتا ہے، شیطان کیسے تمہیں بہکاتا، سب وہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو شیخ سے پھر تعلق، آج مذاق بگڑ گیا، ہمارا فتنے کا دور ہے نا، ہر جگہ اس پہ کلام ہو رہا ہے، فتنے بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن تدارک کیسے کیا جائے اس کا۔ اسی لیے رجوع اللہ ہو گئے، اللہ پر جو اصلاح کے لیے جاؤ۔ میرے شیخ مجھ کو نصیحت کی تھی، کہیں اصلاح کے لیے جاؤ، خالی جاؤ گے بھرے جاؤ گے، یہ میرے شیخ مجھ کو فرماتا۔ اور کبھی کسی تنقید نہیں کی، وہ ہر ایک الگ ہوتے ہیں، ہم تو صرف دعا لینے گئے ہیں، بس کافی ہے۔ اعتراض کرتے سے لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ ہر ایک کسی الفاظ کو دیکھو، اور انہیں ایک دوسرا واقعہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا، الہ آباد میں تھے تو حکیم بہت بڑے طبیب تھے، حکیم اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاندانی سیدنا ابو ایوب انصاری کے خاندان میں سے ہیں، بہت بڑے طبیب۔ تو وہ حضرت کو نشیر ہوتا تھا بلڈ پریشر اس میں بار بار، تو حضرت آئے کہ حضرت اسے غصہ نہ کرے ورنہ خون نہیں رکے گا۔ حضرت کو جو ہوتا تھا اچھا ٹھیک ہے چلے گا، وہ خون بھرا اور ایک دم سے رک گیا، ایک قطرہ نہیں آیا۔ اب حضرت کے پہچان فرمایا کہ اب آدمی کو ان سے اب خون کیوں نہیں آ رہا، ایک بار، دو بار، تین بار، وہ سمجھ گیا بھاؤنا بگڑ جائے گا، اے فوراً ہاتھ جوڑ دیا، حضرت یہ آپ کرامت ہی ہے۔ فن کے لیے میں نے عرض کیا تھا، یہ تو آپ کی کرامت ہے، بہت عجیب ہے، یہ حضرت ہی ملفوظ ہے۔ اس وقت ان کی نسبت کام آ گئی، ورنہ خرچہ کھا جاتا ان کو، بڑھ ڈانا چاہیے۔ یہ جملہ ان کی اولاد میں سے ہے، شیخ القدوس گنگوہی کی اولاد میں سے ہے، اس کی نسبت کام آ گئی۔ الفاظ بہت ادب ہونا چاہیے، ادب جب تک شیخ یہاں سیکھو گے بہت ہے، بیاد بھی نہیں۔ شیخ مزاح فرماتے ہیں، ہنستے بھی، لیکن ہم تو غور توجہ والا بڑے محتاط تھے اس معاملے میں۔ حضرت مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ مزاح بہت فرماتے تھے، حضرت ایک دم خاموش ہوتے تھے، کہتے ان کا حال ہے یہ، ہم ان کے مطابق نہیں کریں گے، الگ الگ ہے۔ تو اسی لیے تنزلی ہمارے اندر کیوں آ رہی ہے، شریعت سے واقف ہم نہیں ہیں، حالانکہ آپ نے بہت مزاح فرمایا، جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا، آپ مزاح فرماتے تھے ازواج و طرح سے بھی اور میں بھی، کئی واقعات ایسے ہیں، حال کے دیکھو شیخ اسی ہنساتا بھی کبھی کبھی تاکہ طبیعت کھل جائے۔ مجھ سے فرمایا مولانا مسعود صاحب رحمۃ اللہ نے کہ دیکھو بھائی کھل کے بیٹھو، آرام بیٹھو، ادب اسی کا نام ہے، ہمارے ادب اسی کہتے ہیں، آرام سے بیٹھو، ویسے بیٹھے دو دان بیٹھے ہوتے، کھل کے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ بہت ہی شاہ غلام علی صاحب نے پیدا کیا اپنے شیخ سے، مرزا بن جانا رحمۃ اللہ علیہ سے عاشق تھے ان کے، وہ اور سب سے دھر پکڑ ہوتی تھی ان کی، اس سے متاخر مشائخ میں خواجہ صاحب سب سے اعلیٰ مقام تھا، خواجہ صاحب کا اور تھانوی کے ہیں، بڑے بڑے علماء سب کچھ ان کا مقام فوق تھا سب کا۔ انہیں بھی زیادہ کسائی ہوئی، خوب گرفت ہوتی تھی خواجہ صاحب کی، بہت زیادہ، ہر بات پہ
ہوتا تھا. تو حالانکہ واقعہ تھا لکھنؤ میں خواجہ صاحب وہیں رہتے تھے اس وقت, ان کی ڈیوٹی وہیں پہ تھی. تو علماء فرنگی محل بہت زیادہ ان سے قریب تھے, یہ جاتے کلام سناتے, اتنے منع کر دیا ان کو کہ شعر و شاعری بند کر دو, کچھ نہ سناتا. اور ان کی طبیعت میں بہرحال اب پورا وفد آیا فرنگی محل کا کہ حضرت پاک اچھا کلام ہے, عارفانہ یہ بہت سنتے رہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے میں معالج ہوں, یہ مریض ہیں. معالج نے کوئی سمجھ کے تجویز کیا ہے, مریض کو اختیار ہے معالج بدل دے. سناٹے میں یہ ہو ہی سکتا, مریض کو ہے معالج بدل دے, معالج نہیں بدلے گا. یہ کہا بالکل ٹھیک. بس اور یہ تھا کہ اعتدال لانے کے لیے, جیسے وہاں پہ تھا کہ آپ تو علامہ ہو گئے زبردست. دوسرا واقعہ ہم خود مجھ سے سنایا قاری نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے استاد تھے قاری عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لکھنؤ کے پورے ہندوستان مانا دو قاری مشہور تھے, قاری عبدالمالک صاحب, عبدالخالق صاحب, یہ شاعر تھے ان کے. لاہور میں سنایا قرآن پاک کے, بہت منداز سنایا, یہ باہر بھی تھے. اس کے بعد پھر لوگ گود بٹھا لیا ان کو, قاری صاحب قاری نیاز صاحب کو قریب لائے. جب یہ پہنچے قریب ان کے آئے, اب حضرت جلال خالد المالک صاحب کا انتہائی غلط پڑھا تم نے. اب سب کہا تو لوگ گود بٹھائے ہوئے تھے, اور اس قدر ناراض یہ سب کہتے رہے. اب کہتا ہے بھائی ساری خوشی گرگری ہو گئی. سب جب لوگ چلے گئے, جو خاص لوگ تھے ان سے فرما کہ بہت نہ پڑھاتا, لیکن اس کے اندر عجب جاتا. میں نے ڈاٹا ان کو, خود مجھ سے روایت کیا انہوں نے. اتنے بڑے قاری تھے وہ, لوگ من میں چھا گئے تھے, اور لوگ غدم اٹھا لیا. پھر تم سے ڈانٹ کر یہ شیخ تربیت دیکھتا ہے کہ نہیں, کہ اسی کو نصیحت کی مانا پرتاب رحمۃ اللہ نے, دوست کی جانب جو پہنچے بلا وہ بلا ہرگز وہی کرم. بہت عمدہ نصیحت ہے یہ. دوست کی جانب جو پہنچے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. اس پہ فرماتے تو شیخ بھی ہے, استاد بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ہے, والدین بھی ہے. ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. بعد میں تحمل بہت مشہور تھا, بہت تحمل تھا. بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے, کاٹ سے اڑا نہیں پاتے. حضرت نے لکھا اطلاع کی انہوں نے, کسی کو اڑا دیا کریں. یہ ہوتا تحمل تھا ان کو. ایک دن فرمایا رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہ چھری لانا, میں غصے کو ذبح کروں گا. کہاں لانا غصے کو, میں ذبح کروں گا اس کو. حضرت کو یہ ہاتھ تھا, تحمل تھا اس میں. جلال اور جماعت دونوں ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جتنے بھی ہے بعضوں میں سے ہمارے بزرگ صابر قدیر رحمۃ اللہ, جلال تھا, غالب تھا ان کے اوپر, بہت زیادہ جلال تھا. الگ الگ حالات ہوتے ہیں لیکن سب جو ہے روزلہ ہوتے ہیں. ان کا ایسا وہ افراد تفریط نہیں ہوتے, حال ہے ان کا. تو یہ جو فتنے آج کل بھائی پوری دنیا پھیلے ہوئے ہیں, اس کا یہ تدارک ہے تم اللہ سے رجوع کرو, اپنے گناہوں سے تلافی کرو, اور کسی اللہ والے تعلق میں کبھی تنقید مت کرنا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک ولی تم ناراض کرو گے, سب میں اتحاد ہوتا ہے. ولایت میں خاصہ یہ ہے ہر ولی میں اتحاد. دنیا کسی کوشش میں گیا اس کو آپس میں ایسا اللہ تعالیٰ بجھا دے کر لگا دیتے ہیں یہ اس کا دوست ہے, اس نے ان کو برا کہا وہ بھی ناراض ہو گئے. یہ ایک ولی کو سارے ولی ناراض ہو گئے, وہ اللہ والا ولی ہوتے ہیں. اسی میں عرض کرتا ہوں کوئی ہر مومن ولی ہے, ہم کو ناراض کا کوئی حق نہیں ہے, تحقیر نہیں کریں گے. بس تو یہاں پر آنے مقصد یہ ہے اصلاح النفس ہو جائے ہماری. جو معاملہ ہو ہمارا وہ شاید موافق ہو, اپنی اصلاح پھر پہلے کریں. من میں آرائی مقصد بالکل نہیں ہے. چند نفوس سے وہاں تھانی تشریح لے کر تھانے میں بہت کم لوگ تھے, نہ ہونے کے برابر. جو کہ شیخ نے فرما دیا تھا جب یہاں مرتبہ کرو وہیں بیٹھنا, لیکن جانا نہیں.
6 مہینے بڑی اس سے زندگی گزری وہاں تھانوی نے. اس کے بعد پھر فتوحات دروازہ کھلا, پھر تو چھا گئے. پہلا آواز ہوا تھا ان کا وہاں اس علاقے میں کیرانے میں, ابھی نور راشد جو ہے ہمارا افتخار تھا بیٹے, ان کے پاس سب سے پہلا اس علاقے میں. اس کے بعد پھر اللہ نے تو پوری دنیا میں چمکا دیا. شیخ نے کہا تھا کہ جو ہے اسی لیے ہجرت بارے میں شاہ فرماتے ہیں جب تک تحمل نہ ہو نیت مت کرنا, آزمائش فوراً شروع ہو جائے گی. خود سے ماسٹر حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے کہنے کہ میں نے جب نیت کی آزمائش شروع ہو گئی, پینشن بند ہو گئی. ڈائریکٹر تھے جو بہت قابل آدمی تھے, سارا بالکل فقط حل ہو گئے. ہم جمے رہے, ایک تھوڑی مناظر بچوں پڑھانا کہا تو ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے. بس پھر اس بات فوجات شروع ہے کہ ہجرت اسے منع کرتے تھے ورنہ زکریا صاحب کہ جب تک اسے آپ نے خود فرمایا کہ ہجرت پہلے جلدی مت کرنا مدینہ منورہ کی. یہاں میں 2 چیزیں ہیں, اس کا تحمل ہوگا تب ہر رہا بر رہا دونوں چیزیں, برودت اور حرارت. یہاں گرمی بھی ہے سردی بھی ہے, تحمل کرو گے تب ہجرت کرنا. جانتے تھے آزمائش شروع ہو جائے گی. اسی لیے ہاں یوں آمد رکھو, بار بار آؤ, کوئی بات نہیں. ہجرت تم نے نام لیا پہلے آزمائش شروع ہو جائے گی. صحابہ نے ہجرت کے اچھے رئیس صحابہ تھے یہاں پر, ہجرت کی تو بس دیکھو اس کا پھر تو بات کو. تو یہاں پر اصلاح نفس کرو اپنے. ہم آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. الفاظ میں بھی اعتدال ہو, ہر چیز میں استغفار کثرت, اور اللہ اپنے آپ کو مستغنی و سمجھو اصلاح سے. اور تھانے فرماتے ہیں میں اپنی اصلاح غافل نہیں ہوں, میں اصلاح کرتا رہتا ہوں. سر مشاق ہی ہوتا ہے. اسی لیے وہ جاتے دوسرے شیخ کے پاس, کا کمی تھی مولانا علی ماتا پاس. مجھ سے خود فرمایا میں کیوں جاتا ہوں الہ آباد, مجھے کچھ نفع ہوتا ہے ان کی خدمت جا کے, ان کے نصیحت ہوتی بات فرماتے ہیں. ایک بار ایسا واقع ہوا, حضرت والا بھی تشریف فرماتے ہیں, اسے وہ دروازہ ادھر دروازہ, میں بیچ بیٹھ گیا, میں تھا موجود وہیں پر. دونوں دانوں ہو کے آپ ہم نے بیٹھے ابراہیمیہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر ایسے سر جھکائی ہم دیکھ رہے تھے. 5 یا 7 منٹ, پھر اٹھے, وہ ادھر چلے ادھر چلے گا. بس میں دیکھ رہا تھا یہ ادھر چلے گا ادھر چلے گا. وہ جو ہے تمام یہ چیزیں, اور اس کا کام ہو گیا, ان کا دل سے دل مل گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرما دیا. تو یہ اللہ والے بھائی غافل نہیں ہوتے, بات بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ہوتے ہیں. یہاں پر جتنا وقت گزر گیا تو آنے سے رہا کہ اللہ جو وقت ملے اب اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ یہاں کی حاضر قبول فرما دیجیے, محروم نہ کیجیے گا. تو استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ اور تیرا قرآن مجید, اور حضرت تحمل. طواف میں بھی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کیفیت, ایک ہوتا ہے کمیت. بہت طواف کر لیے, میرے شیخ بہت 1-2 ہزار نہیں کرتے تھے, باقی کیفیت سے کرتے تھے. سلام کے میں دیکھا مدینہ منورہ میں بار بار کبھی جاتے تھے, بشاشت ہوتی تھی بہت, تشریف لاتے بڑے واقع ایک دم چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا, بڑے اس سے جاتے ہیں بس. اور کوئی ہٹو بچو بالکل نہیں, وہ دھکا بکی ہوتی ہے, بیٹھے رہتے ہیں. ایسی یہاں دیکھا تو اللہ کو زیارت کے جاتے ہیں بیت اللہ شریف, دیوار سارے جو ستون ہے سیر لگا دیا, اور یوں دیکھتے رہے. میں بیٹھا تھا, نہ نماز کچھ نہیں, 10 منٹ لگے ہوں گے, دیکھتے تھے. پھر چلو واپس گئے کمرے, بیٹھی زیادہ ہو گئی. اسی لیے حکیم اختر فرماتے ہیں مرخذ, بیت کو دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا. یہ اللہ کو دیکھتے ہیں, تجلی ہوتی رہتی ہے بیت اللہ پر. اس تجلی کا جو اہل دل سمجھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سو جو ہے تجلی فرما رہے ہیں. جب کثرت ذکر کرو گے اور گناہ سے بچو گے, تجلی ہر جگہ ہے. خود واقع مشہور ہے نصیر چراغ دل نورہ مرقدہ کا, یہ جو ہے تشریف لے گئے وہاں تھے تو بیت اللہ کی زیارت ہو گیا. پھر حشیہ صاحب صلی اللہ فرما کیا عمارت تھوڑی آئی تھی, تجلی آ گئی تھی.
ان کے تقوی کی برکت سے. اللہ تعالیٰ کے قلوب جو ہیں، اللہ تعالیٰ قلوب سے اللہ تعالیٰ بہت وہ ہے، ان کا مسکن مومن کا قلب ہے، یہ تقوی ہے. اسی لیے اتقوا اللہ جتنا ہے اللہ سے ڈرو. آج ہم لوگ مخ ڈرتے ہیں، ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، جتنے بھی ہے ایٹامک ہیں، نیوکلیر وار ہو رہی ہے، اس سے ڈرتے ہیں. مالک اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہے اس کو ختم کر دیں، اس کو کوئی رسو نہیں ہے. تو انسان اپنے اسی لیے اصلاح پھر کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. پیری مریدی خالی نہیں، مقصد تو ہے ہمارے روح بیمار ہے، ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، اور بغاوت سے بچو، گناہ سے بچو. وہ قوم ملون و یہود و نصارہ اس کے جال میں وہ دنیا کہتی رہتی ہے، تم سنتے رہو، تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ جائے گا. یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کے قبضے قدرت پر ہے. تدبیر تو شاید نہیں ہوگا. آپ نے خود بھائی باقاعدہ سارے خوبیاں موجود تھیں، جب چاہتے تباہ ہو جاتے دشمن، لیکن آپ نے ہتھیار استعمال کیے. غزوہ بدر کے اندر وہ بھی جگہ موجود ہے جہاں وہ سرحد پہ ہوئی تھی، وہاں پہ وہ تبدیل کیے تھے، ہر چیز موجود وہاں پر. یہ کیوں؟ اس لیے ہم بندہ ہیں. تم اسے بندہ بن کر رہو اور تدبیر کرو. اصل تو میں دینے والا ہوں، اصل تو میں دینے والا ہوں. اس کے لیے کامیاب ہو گیا. آپ کو پوری قدرت تھی، ہوا پہ ہو سکتے تھے، پانی میں چل سکتے، کچھ ثابت نہیں ہو سکتا. کبھی ہوا میں ان کے غلامان غلام تو ہوا اڑ جاتے ہیں. انہوں نے کبھی کہا یہ بندہ بن گیا ہے. ابدیت کو ظاہر کیا ہے. ہتھیار بھی دیا آپ نے، پوری قوت دی. آپ سب تحس نحس کرتے کفار کو. اللہ تعالیٰ بندہ ہے، یہ بھی تبدیل اختیار کرے گا. استغفار کی کثرت کرو، روزہ اللہ رہو، اور اپنے گناہوں پہ. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی خطا کو رویا کرو. کتنی پیاری نصیحت ہے. ہم نے اپنے خطا پر روئیں گے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کو جلد ممکن. ہم تو ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. بس جو ہم سے اور سب اچھے ہیں، ہم گھٹیا ارذل خلائق بولتے تھے. تو جب اسی کو لگو گے فکر پیدا ہو جائے گی. معاشی سے بچو گے اور ملا ہی پڑے گا. اور دعا بھی اللہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، آپ نے توفیق عطا فرمائی، میری شامات عمل سے محروم نہ کیجیے گا. بس یہ عزم لے کے جاؤ کہ میں جو چیز میں حاصل کی ہے انشاءاللہ سے باقی بھی رکھوں گا، عمل کروں گا. دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.